اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حسین آج کی ساتویں تقریر ہے سیونتھ مجلس ہے سزا خانے میں تاریخ ائمہ کے عنوان کہ ائمہ معصومین کہ جس کی مودت کا اعلان اللہ کر رہا ہے ان معصومین کے زندگی کے کچھ واقعات کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے معصومین نے زندگی کیسے گزاری کہ جس کی محبت اتنی امپورٹنٹ ہے اتنی ضروری کہ اگر محبت معصومین نہ ہو تو پھر اس آیت کا مفہوم واضح نہیں ہوتا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اجر رسالت ادا کرو اور ہم اجر رسالت پیسے کے ذریعے نہیں عبادتوں کے ذریعے نہیں کرتے بلکہ ہم اجر رسالت محبت اور مودت کے ذریعے حکم بھی یہی ہے کہ محبت کرو پیار کرو ان سے ان کی بات پہ عمل کرو یہ جو کہتے ہیں وہ سنو تو جب انسان محبت کرنے لگے گا صلوات پڑھے محمد وعلیہ ایک اور پڑھے محمد تو مودت وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کا مسلسل تذکرہ ہے حکم ہے آرڈر ہے اللہ کی طرف سے اور انسان اگر محبت کرتا رہے اسی طرح تو کم از کم رسول کی اس بات پہ ہم عمل کریں گے اور ہماری عبادتوں کی قبولیت کے لیے وہ بات ضروری ہے اس لیے کہ دوستو قرآن کی ایک آیت کا ایک لفظ کا انکار نہیں کر سکتے آپ ایک ورڈ کا انکار نہیں کر سکتے ایک لفظ کا انکار کرنا آیت تو بہت بڑی بات ہے ایک کا انکار کرنا سب کا انکار ہے اور یہ تو پوری آیت ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو اگر مسلمان خود ڈیسائیڈ کرے کہ کس سے اسی لیے عام طور کا جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں جو وہاں کے اصحاب تھے اس وقت کے اور ہم اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں آپ اس لیے دیکھیں گے کئی مسلمان پنجتن کا بڑا احترام کرتے ہیں احترام تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے ہمارے اسلام میں جیسا میں نے اس سے پہلے بھی شاید کہا تھا کہ ڈپلومیسی نہیں ہے اسلام میں اور اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دوستوں سے بھی کرو اصحاب سے بھی کرو اور ازواج سے بھی کرو لفظ اہل بیت استعمال کیا کہ اہل بیت سے محبت رسول کے جو اہل بیت اب رسول کے اہل بیت رسول نے خود اس سے ڈیفائن کیا کہ کون میرے اہل بیت ہے کون میرے اہل بیت نہیں اصحاب اہل بیت میں نہیں آتے اگر مسلمان اصحاب سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی اصحاب سے محبت کرتے ہیں ہم سب ان اصحاب کو چاہتے ہیں ان اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ اصحاب رسول تھے ہم اصحاب رسول کا پورا احترام کرتے ہیں لیکن انہی کا احترام کرتے ہیں جس کا رسول احترام کرتے ہیں ہم انہی رسول اصحاب کو چاہتے ہیں اسی اصحاب کو کی عزت کرتے ہیں جس کو رسول چاہتے تھے اگر کوئی رسول کو نہ چاہے اور اصحاب اس لیے کہ رسول کے زمانے میں صرف اصحاب جتنے بھی تھے سب اچھے نہیں تھے اگر سب اچھے رہتے تو سورہ منافقون کیوں آتا سورہ منافقون آج نہیں آیا ہپوکریسی والا سورہ آج کا نہیں ہے 1400 سال آیا رسول کے زمانے میں آیا تو اس وقت پورے صحیح نہیں تھے جتنے رسول کی محفل میں بیٹھتے تھے کوئی ایسا نہیں تھا کہ 100 کے 100 پورے صاحب احترام ہے نو ہمارا ایک ہی کرائٹیریا ہے ہم ایک اسی کرائٹیریا کے تحت ہم کام کرتے ہیں کہ جس کو رسول پسند کرتے ہم اس کو پسند کرتے ہیں جس سے رسول نفرت کرتے ہم اسے نفرت کرتے ہیں صلوات پڑھے محمد وعلیہ اصحاب الگ ہے اہل بیت الگ ہے اہل بیت میں کل ذکر چھٹے امام تک ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے وارث رسول کے چھٹے وارث ہمارے چھٹے امام کہ جو سب سے زیادہ جن کی ایج تھی 65 ایئرس اور
آپ کا جو قاتل ہے وہ ہے منصور دوانخی، یہ بنی عباس کا تیسرا یا دوسرا خلیفہ ہے۔ یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے، اگر آپ منصور کی ہسٹری پڑھیں دوستو، میرے پاس تو بالکل وقت نہیں، میں تو صرف ایک ہیڈ لائن دے رہا ہوں آپ کو پورے معصومین کے۔ ایکچوئل اگر معصومین کے واقعات ڈیٹیل میں پڑھے ایک ایک امام کے تو ایک ایک ہفتہ لگ جائے کہ ایک ایک واقعہ جو امام کے ساتھ ولادت سے لے کے شہادت تک، اور ولی عباس کے حکمرانوں کی زندگی کہ جو خلیفہ رسول بن کے بیٹھے ہوئے۔ کل میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی۔ منصور دوانخی وہ ظالم تھا کہ جس نے خاندان اہل بیت کے تمام لوگوں کو، یعنی سادات حضرات کو اتنا چن چن کے شہید کیا۔ اس کے زمانے میں کوئی کھلم کھلا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں شیعہ ہوں۔ اسی کا زمانہ ہے کہ جس کے زمانے میں علی و فاطمہ، حسن اور حسین، زینب، کوئی نام نہیں رکھ سکتا۔ اس سے آگے بڑھ گیا ہارون نے اور ظلم کیا، جو آج بات آئے گی انشاءاللہ۔ ساتویں امام کا زمانہ ہے اس کا۔ تو امام کی ولادت اس کے زمانے میں ہوئی تھی، اور شہادت، ان کے والد کی شہادت ہے، چھٹے امام کی شہادت کے وقت ہمارے ساتویں امام 20 سال کے تھے، 20 ایئرس تک آپ نے اپنے بابا کے ساتھ زندگی کی۔ چھٹے امام کی زندگی کے جو آخری واقعات ہیں اس میں ایک آپ کی جو وصیت ہے، ول ہے، بس وہ میں پیش کر کے ساتویں امام پہ آتا ہوں کہ ساتویں امام کی ازواج میں ایک بیوی کا نام ہے حمیدہ خاتون۔ حمیدہ خاتون ہمارے چھٹے امام کی وائفس میں ایک بیوی کا نام ہے حمیدہ خاتون۔ حمیدہ خاتون ہمارے ساتویں امام کی ماں ہے۔ حمیدہ خاتون کے بارے میں روایتوں میں یہ ہے کہ یہ وہ پاک اور پاکیزہ بیوی تھی کہ ان کا شمار ان معصوم بیویوں میں ہوتا ہے کہ وہ اتنا انوالو تھی اور اتنی پاکیزگی کے ساتھ آپ زندگی آپ نے گزاری تھی، اور چھٹے امام کے مشن کو آگے بڑھایا تھا کہ جو وصیت امام نے لکھی تھی، چھٹے امام کی جو ول تھی، اس میں ایون حمیدہ خاتون کا بھی نام تھا۔ اور ان سے آخری لمحات میں جب آپ نے وصیت کی، آپ کی شہادت کے بعد کچھ لوگ آئے امام کے گھر میں پرسے کے لیے، آ کے جناب حمیدہ خاتون کو پرسہ دیا۔ پرسہ دیتے وقت پوچھا کہ بی بی یہ بتائیے کہ ہمارے امام نے آخری لمحات میں کیا کہا۔ تو آپ دیکھیں گے چھٹے امام کوئی جب آخری لمحات آتا ہے تو اپنے خاندان والوں کے لیے وصیت کرتے ہیں۔ اگر کوئی کاروبار ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی مال ہے، اس کے لیے لوگ دنیا کے لیے وصیت کرتے ہیں۔ لیکن امام کی وصیت سنیں جو امام نے اپنی بیوی سے کی، اور وہ شیعوں تک پہنچا، اور یہ کہا کہ یہ پیغام میرے شیعوں تک پہنچا۔ 3 باتیں بتائیں دوستو۔ پہلی جو وصیت تھی وہ تھی نماز کی۔ عجیب وصیت ہے امام کی۔ امام نے کہا کہ دیکھو حمیدہ، میرے شیعوں کو یہ کہنا کہ نماز کو کبھی سبک نہ سمجھے، چھوٹا نہیں سمجھے، کبھی نماز کو چھوٹا نہیں سمجھے۔ اگر کوئی سمجھتا تو ہم اس کی شفاعت میں نہیں کریں، اتنا سخت حکم ہے نماز کا۔ اس کے بعد عزاداری کے لیے کہا کہ میرے جد کی عزاداری کو جتنا ہو سکے دنیا تک پہنچاؤ۔ یہ ہر معصوم کا تھا۔ 5ویں امام اور چھٹے امام کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے وصیت میں کچھ پیسے چھوڑے تھے، پیسہ چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ یہ پیسہ عزاداری میں خرچ کرنا، اتنی امپورٹنٹ ہے۔ چھٹے امام کی وصیت ہے کہ میری جد کی عزاداری کو اس طرح پروپوگیٹ کرو، مجلسیں کرو، ذکر کرو، اس لیے کہ 8ویں امام کا جملہ ہے مامون رشید کے دربار میں، امام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں نے غدیر کو بھلا دیا، اب ہم عزاداری کو بھلانے نہیں دیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے، امام وقت کا جملہ ہے کہ مسلمانوں نے غدیر کو بھلا دیا، لیکن اب ہم کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے۔ ہم خود کربلا کا ذکر کر کے دنیا کو بتائیں گے کہ کربلا کیا تھا، اس لیے کہ بیس یہ پڑھا۔ دوبارہ چھٹے امام کی وصیت۔ 7ویں امام کی ولادت 7 رجب کو ہوتی ہے، 7 سفر، ابھی جو نیکسٹ منتھ آنے والا ہے سفر کا، 7 سفر کو جمعرات کا دن تھا، اور ابھا ایک جگہ ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان، ابھا، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی۔ 7ویں امام آپ کے والد ہے، حمیدہ خاتون آپ کی ماں ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو ہر معصوم کی طرف ولادت کے ساتھ ہی سر سجدے میں رکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور مولا کی ولایت کا اعلان کیا۔ آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا، اور آپ کے القاب بے انتہا، مشہور لقب کاظم۔ 7ویں امام کا جو مشہور لقب ہے وہ کاظم ہے۔ کاظم کے معنی صبر کرنے والا، جس کے بعد صبر ہوتے۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ اتنا ظلم کیا تھا مسلمانوں نے، اس وقت کے حکمرانوں نے،
اور اگر کوئی آ کے اپنے شان میں منہ پہ بھی گستاخی کرتا تو آپ صبر کرتے. ایسا صبر کیا تھا کہ آپ کا لقب ہی کاظم پڑا. کئی القاب ہیں، ابو جعفر ہے، ابو الحسن ہے، ہادی ہے، باب الحوائج آپ کا لقب ہے. اسی طرح کاظم سب سے زیادہ مشہور ہے. 20 ایئرس 7ویں امام اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ٹوٹل آپ کی جو لائف ہے وہ 55 ایئرس کی اس دنیا میں. اور آپ کی جو اولاد ہے 35 اولاد آپ کی تاریخ میں 35. پورے معصومین میں مولا سے لے کے 11ویں امام تک پورے 11 اماموں میں سب سے زیادہ زندان میں قید میں 7 امام رہے. مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے ایک مصرے میں کہا کہ جوانی اور پیری پوری زندان میں گزاری. سب سے زیادہ قید 7 امام کو منصور دوانخی نے قید کیا تھا. اس کے بعد ہادی، پھر ایک مہدی تھا حاکم، انہوں نے پھر ہارون رشید. آخری جو قید تھی وہ 14 سال کی تھی، 14 ایئرس. دوستو سننا اٹس ویری ایزی. میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، بہت آسان ہے سننا، لیکن کبھی آپ سوچو کہ امام ہے اور زندان میں. آپ حالات میں آئے گی بات کہ کس طرح ان کو قید کرتے تھے یہ حکمران، اور کیسے امتحان لیتے تھے. 7ویں امام، اور 7ویں امام کے بعد منصور دوانخی کے بعد اس کا بیٹا حاکم بنتا ہے، اور اس کے بعد ہارون رشید بنتا ہے. ہارون رشید اسلام کا بڑا ظالم بادشاہ ہے. آج اسلامک ہسٹری میں اس کا بڑا ذکر ہے. عرب پتہ نہیں، یہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہے، عرب میں تو اس کا بہت ذکر ہوتا ہے. اس کی نام کے روڈ بنے ہوئے ہیں اور بڑا اس کا تذکرہ ہوتا ہے ہارون رشید کا کہ وہ ہیرو تھا اور اس نے یہ کیا اور وہ کیا. اور یہ ہارون رشید یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے سب سے زیادہ ظاہری طور پہ اس دور میں اہل بیت پہ ظلم کیا. ایسا اس کا ظلم ہے کہ آپ تصور نہیں کریں گے. اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کا ظلم کیا بڑھتے گیا. صلوات پڑھے محمد والے آواز بلند پڑھ لو. تو 7ویں امام کا جب زمانہ شروع ہوا 6 امام کی شہادت کے بعد، ہارون رشید جب حاکم ہوا. اب ہارون رشید کے بارے میں سنیں کہ ہارون رشید نے کیا کیا اسلام کی. یہ وہ ظالم ہے کہ جب یہ بادشاہ بنتا ہے، اس نے یہ اسلام کا پہلا بادشاہ، پہلا رولر، پلیز غور سے سنیں، یہ پہلا رولر ہے کہ جس نے موسیقی کو اور یہ گانے بجانے کو، میوزک کو اسلام میں جائز کیا تھا. یعنی اپنی حکومت میں جائز کر دیا تھا. اس نے اسلامک حکومت میں پہلی مرتبہ میوزک جو چلی ہے کھلم کھلا، یعنی گورنمنٹ لیول پہ جو چلی ہے، گورنمنٹ لیول پہ چلی ہے. اور میں جو ہسٹری پڑھ رہا ہوں حیات القلوب ہے، علامہ مجلسی کی کتاب حیات القلوب سے پڑھ رہا ہوں، اور دوسرے جو اہل سنت کے جناب سیوطی کی ایک کتاب ہے معصومین کے اوپر. یہ سیوطی دور منصور کا رائٹر، بہت بڑا سنی، اہل سنت کا بہت بڑا عالم، اہل سنت کی کتاب سے بول رہا ہوں. ریفرنس دے رہا ہوں. اگر آپ ریفرنس چاہتے ہیں کہ میں کتاب کا نام اور ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو میں بعد میں بھی دے سکتا ہوں. میں دونوں ریفرنسز کے ساتھ پڑھا، علامہ مجلسی کی کتاب اور دور منصور کا جو رائٹر ہے سیوطی، اس کی کتاب. اس نے یہ لکھا کہ پہلی مرتبہ اسلامی گورنمنٹ میں رسول نے جس کو حرام کیا تھا جوا، اس کے زمانے میں، ہارون رشید کے زمانے میں، میری مرضی اس کے پڑھی، I'm ذمہ دار، I'm responsible for my words. ہارون رشید کے زمانے میں جوا اوپن ہوتا تھا اسلام میں. اس کی حکومت، اس کا کیپٹل تھا بغداد. اس نے بغداد، آج جو آپ بغداد دیکھتے ہیں، اس بغداد کی تعمیر منصور نے شروع کی، اس نے کمپلیٹ کی. میں بتاؤں گا کہ بغداد کی تعمیر کیسے ہوئی. بغداد کیپٹل بنا. پہلے بنی امیہ کا کیپٹل سیریا تھا، بنی عباس کا کیپٹل سیریا سے گزر کے اب عراق میں آ گیا تھا. اور منصور دوانخی نے، اس کے دادا باپ نے بغداد کو شروع کیا تعمیر کرنا، بنوایا، کنسٹرکٹ کیا. اس لیے کہ اس وقت تک بغداد شہر بنا ہوا نہیں تھا، شہر بنایا، کیپٹل بنا گیا. اور یہ جو پیریڈ ہے نا، یہ گولڈن ایرا آف اسلامک بولتے ہیں، اسلام کا گولڈن ایرا، سنہرا دور تھا. اس لیے کہ ہر طرف اس وقت سب سے بڑی حکومت اسلام کی حکومت، یعنی رولر جو تھا اسلام. یعنی روم کا بادشاہ بھی کم ہو گیا تھا، روم کی بھی حکومت کم ہو گئی تھی، ایران تک وہاں تک حکومت آ رہی تھی، وہاں پہ بھی جو ہے مسلمان بنتے جا رہے تھے، ہر طرف مسلمان تھے. یعنی پورا مڈل ایسٹ جو ہے اسلامک حکومت کی بہت بڑی حکومت ہو گئی تھی ان کی. اور یہ اپنے آپ کو رسول کا وارث بولتے تھے. اور انہوں نے اپنا کیپٹل بغداد بنایا. جب بغداد کیپٹل بنایا تو بڑے بڑے دوسرے ملک کے، بڑے بڑے دوسرے مذہب کے وزیر، یعنی ایمبیسیڈرز آ کے پورے بغداد میں رہنے لگے تھے. تو اس نے اپنی حکومت میں 2 کام ایسے کیے کہ جو اللہ کے رسول نے جس کو حرام کیا تھا، گانا، میوزک. اس انداز سے میوزک چلتی تھی. اور اس وقت کا جو سب سے بڑا آدمی تھا جو میوزیشین تھا، اسی لیے اب جیسا ہم بھی سنتے ہیں،
ہم سنتے ہیں, مطلب مجھے پتا نہیں آپ لوگ سنتے ہیں, بامبے کے مومن سنتے ہیں یا نہیں. جیسا کہ یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے بہت بڑے گانے والے, وہ ایک فتح علی تھے اور پتہ نہیں اور کون کون ہیں کہ جو میوزک کے اوپر نعت مولا کی یا مولا کے نام کی, جس کو آپ ہماری زبان میں قوالی بھی کہتے ہیں, یہ سب جو پڑھتے ہیں یہ حرام ہے دوستو. گانا تو چھوڑ دو. میرا ایک سوال ہے آپ سے, اب اس سے زیادہ ظلم اور کیا کریں گے کہ علی کا نام میوزک پہ لے رہے ہو, تم طبلے پہ لے رہے ہو. اگر وہ مولا کی منقبت پڑھتا ہے تو گناہ کرتا ہے. منقبت ایسے پڑھو, منقبت طبلے پہ مت پڑھو, منقبت میوزک پہ مت پڑھو. ذکر مولا پہ اس سے زیادہ اور کیا ظلم کرو گے کہ تم مولا کا نام جو ہے میوزک اس کے ساتھ لیتے ہو. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بڑی اچھی مولا کی مدح کی. کیا مدح کی بھائی؟ یہ مدح ہے مولا کی کہ تم میوزک کے اوپر مولا کا نام لے رہے ہو. تو یہ پہلی میوزک جو سٹارٹ ہوئی, پہلے مرتبہ جوا جو اوپن ہوا ہے اسلامی گورنمنٹ میں, یہ ہارون رشید کا زمانہ ہے. وہی زمانہ ہمارے صاحب امام کا زمانہ, اس نے اوپن کر دیا. اس کے بعد میں بعض باتیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ممبر سے نہیں لے سک رہا ہوں, میں بتا نہیں سک رہا ہوں, لیکن میں بند الفاظ میں بولوں گا. اس نے اپنی باپ کی کنیز کے ساتھ جرم کیا, ظلم کیا, جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تیرے باپ کی کنیز تھی. لیکن اس نے ابو یوسف, اب سنیا, ابو یوسف ایک قاضی تھا اس وقت کا, چیف جسٹس جس کا قاضی الخدا, اس سے فتویٰ لے لیا. کیسے فتویٰ لیا؟ 1,00,000 دینار کی تھیلی اس کے بعد بھیجتا ہے. 1,00,000. دیکھیں آپ کی یہ علماء تھے اس وقت کے, انہیں جنہیں علماء سو کہا گیا. ایسے ہی علماء تھے کہ جس سے ابن زیاد نے قتل حسین کا فتویٰ لیا تھا. میں بات آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ کیسے فتویٰ دیتے تھے. تو پیسوں کے ذریعے, مال کے ذریعے اس نے, ابو یوسف نے فتویٰ دے دیا کہ جائز ہے تیرے لیے, اس لیے کہ تو خلیفہ ہے, خلیفہ رسول ہے, خلیفہ رسول کو ساتھ خون معاف ہے, جو چاہے تم کرو. جس نے وہ ظلم کیا. ابو یوسف کا ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ ابو یوسف تھا کون, آپ کو پتا چلے. ابو یوسف, ابو حنیفہ جو امام ہے نا تمام مسلمانوں کے, ان کا سب سے اچھا شاگرد. شاگرد ایسا ہے تو پھر استاد کی کیا ہوگی؟ میں کیا کروں دوستو, سب سے بڑا شاگرد یہ وہ شاگرد ہے ابو حنیفہ کا کہ روایت میں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ابو یوسف نہیں ہوتا تو ابو حنیفہ امام نہیں بنتے. انہیں ان کو جو صحیح مزہ سے ان کو بڑھایا گیا, پروپوگیٹ کیا گیا ان کے بارے میں, تو یہ ابو یوسف صاحب تھے. تو ابو یوسف صاحب کا تو کیریکٹر یہ ہے کہ پیسے کے ذریعے حاکم وقت کو جو چاہے فتویٰ دے رہے ہیں. یہ ابو حنیفہ کے شاگرد تھے ابو یوسف. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, میں جو بھی کہہ پڑھ رہا ہوں کتاب سے پڑھ رہا ہوں, میں کتاب کا ریفرنس دے سکتا ہوں, ریسپانسبل. یہ ہارون رشید کا زمانہ کہ اس نے میوزک کو اوپن کیا, ظلم کنیزوں کے ساتھ کیا, اس کے بعد اس طرح فتوے لیتا رہا اور پھر وارث رسول بنا. اس نے پہلی مرتبہ ساتویں امام سے ملاقات کی, حج پہ آیا, وہاں سے مدینہ منورہ آیا. اللہ ہم کو بھی ذرا نصیب انشاءاللہ. پہنچا, ساتویں امام was very young, 25, 26 کے, 27 ملاقات ہوئی. یہ امام کو دیکھ کے جا کے خبر رسول کو دیکھ کے کہتا ہے کہ السلام علیکم یا ابن ام, انہیں میرے چچازاد بھائی کے بیٹے, آپ پر میرا سلام ہے. امام نے جا کے کہا کہ السلام علیکم یا پدر بزرگوار, میرے بابا آپ پہ میرا سلام. یہ چونک کے کہنے لگا کہ آپ کا باپ کیسا ہوئے, آپ تو بیٹی کی اولاد سے, اور نسل چلتی ہے بیٹے کی اولاد سے. میرے یہ چچازاد بھائی ہیں, فرسٹ کزن ہیں, آپ کا یہ اتنا ایسا رشتہ کیسا, باپ کیسا ہو گئے؟ آپ کے بابا تو علی تھے, ان کے بابا ابو طالب, آپ کی ماں کے بابا یہ آپ کے نانا ہیں, دادا نہیں ہے. اگر دادا ہوتے تو آپ باپ کہتے. تو آپ نے دو باتوں سے سمجھایا. پہلی بات یہ کی کہ یہ بتا کہ اگر آج اللہ کا رسول آئے اور آگے تیری بیٹی سے عقد کرنے کے لیے پوچھے تو کیا تو اپنی بیٹی کو آفر مطلب دے گا؟ تو اس نے کہا یہ تو ہمارے لیے اعزاز, آنر ہوگا. چچا صاحب بھائی نا, تو ہم ضرور کریں گے. آپ نے کہا تجھ میں اور ہم میں یہ فرق ہے, ہماری بیٹی رسول کی بیٹی ہے, تیری بیٹی سے عقد ہو سکتا, اتنا تیرا دور کا رشتہ ہے, نامحرم کا رشتہ, ہمارا محرم کا رشتہ ہے, ہمارا محرم کا رشتہ ہے رسول. اس کے بعد قرآن
قرآن کی اس آیت کی تلاوت کیجئے، وَمِن ذُرِّيَّتِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ وَإِبْرَاہِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَحْیَىٰ وَعِیسیٰ۔ امام نے پلٹ کے کہا کہ یہ بتا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِ دَاؤُدَ سُلَيْمَانَ ابراہیم وَيَحْیَىٰ وَزَكَرِیَّا وَعِیسیٰ۔ عیسیٰ کے باپ کون تھے؟ اس نے کہا عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، تو کہا جب عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، ان کا رشتہ ماں کی طرف سے مریم سے اولاد ابراہیم بنے، تو جیسے وہ اولاد ابراہیم ماں کی طرف سے بنے، اسی طرح ہم فاطمہ کی طرف سے اولاد رسول بنے۔ سمجھے؟ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا رشتے اور ہمارے رشتے میں فرق ہے؟ اتنا فرق ہے ہمارے رشتے میں۔ جب آپ سوچیں کہ حاکم وقت ہوگی ہارون رشید جیسا حاکم، اس کو اگر امام ایسا ٹوک دے تو پھر تو وہ سکتے میں آ گیا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ تجھے آئے مبارکہ تو نے نہیں پڑھی قرآن میں؟ اللہ و ابنانا و ابناکم کہہ رہا ہے، تو ابنانا اور ابناکم میں کون گیا تھا؟ رسول کے تو بیٹے نہیں تھے، امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ یہ آئے مباہلہ میں کھلم کھلا ہے۔ اس کے بعد تو کہتا ہے کہ ہم رسول کی اولاد نہیں ہیں۔ 3 مرتبہ جب اسے ٹوکا تو ہارون رشید غیب میں آ گیا، اس نے امام کو لیا، لے کے ساتھ لے کے جاتا ہے اور جا کر قید کر دیتا ہے۔ پہلی قید امام کی، جب امام کی پہلی قید ہوئی، آپ قید خانے میں تھے، اب اس نے یہ چاہا کہ امام پہ ظلم کیا جائے، ایک حسین اور خوبصورت کنیز کو بھیجتا ہے، وہ آتی ہے امام کو بدنام کرنے کے۔ اب آپ سنیں کہ امام وہ ہوتا ہے کہ برا آئے تو اچھا بن کے جائے، وہ امام کیریکٹر کردار ہم بھی ویسی کریں، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی آئے ہمارے پاس تو ہم جیسا بن کے جائے، ہم اس کے ویسے نہیں بن جائیں۔ اصل بات وہ کہ آپ کے پاس کوئی آئے، آپ کسی سے بات کریں تو آپ اپنی باتوں سے، اپنے کیریکٹر سے اتنا امپریس کرو سامنے والے سے، وہ یہ کہے کہ یہ اتنا اچھا ہے کہ کنیز کو بھیجتا ہے بدنام کرنے کے لیے۔ وہ آتی ہے تو امام کہتے ہیں سن، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ واپس چلے جاتا ہے۔ ہارون پھر کہہ کے بیٹھتا ہے نہیں، مجھے جانا وہیں رہنا ہے۔ اب جب وہ آتی ہے، وقت گزارتی ہے، آ کے امام سے کہتی ہے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ تو امام نے کہا میری سیدھی طرف دیکھ، یہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، سیدھی طرف دیکھ۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں نے سیدھی طرف دیکھا تو جنت کے باغات کھلے ہوئے تھے، پورے موجود تھی، غلمان تھے۔ امام نے کہا اللہ نے مجھے اتنا سب عطا کیا، مجھے تیری ضرورت نہیں۔ اب اس نے یہ دیکھا تو سجدے میں گر گئی۔ 3 دن کے بعد ہارون اپنے آدمی کو بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھے اس کنیز کا حال کیا ہے۔ اب جو آ کر دیکھتا ہے تو وہ سجدے میں سبوحون اور قدوسون کہنے لگے، اس کو بلواتا ہے، بلوا کے ہارون کا پوچھتا ہے کہ ہوا کیا، یہ پورا واقعہ سناتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ایسا عبد صالح ہے، اس کی حکومت زمین اور آسمان کے اوپر ہے، میں جا کر میں نے پورا کام چھوڑ دیا، اب میں صرف اللہ کی عبادت کر کے زندگی گزاروں۔ کنیز کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو اس نے اس کنیز کو بھجوا دیا، اس شہر سے دور کر دیا۔ 1 سال تک امام قید میں رہے، 1 سال کے بعد امام واپس آ گئے۔ اب ادھر ہارون رشید بغداد کی تعمیر کرنا شروع کرتا ہے۔ بغداد کی تعمیر میں روایت میں ہے دوستوں کہ 1,00,000 سادات زندانوں میں تھے۔ آج سے 100 برس پہلے تک، 100 ایئرس پہلے تک بغداد میں دیوار تھی، وال تھی، وال۔ اس دیوار کا نام تھا دیوار سادات۔ اس دیوار کے بارے میں یہ کہ پورا شہر کی باؤنڈری بنی تھی، اب تو لاسٹ ڈیز میں تو صرف ایک دیوار، ایک وال رہ گئی تھی۔ اس دیوار کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ وال بنا رہا تھا، بغداد کی تعمیر کر رہا تھا، تو اس نے سادات کے خون سے تعمیر کی پوری دیوار۔ کیا ہوتا، 100 لوگوں کو لاتا سادات کو زندان میں سے، علی اور فاطمہ کی اولاد کو۔ پانی استعمال نہیں ہوتا، جو سیمنٹ اور جس میں پانی استعمال ہوتا ہے اس کے گلے کاٹتے، خون ڈالتے، اس سے بناتے۔ ایک دیوار ایسی بنائی گئی کہ سادات کو زندہ کھڑا کیا گیا اور ان کو زندہ چن دیا گیا۔ ہارون کا ظلم کا یہ حال ہوتا ہے۔ ایک سٹیج ایسا آیا، روایت کا جملہ ہے کہ ایک سٹیج ایسا آیا کہ کچھ 20-25 سادات کو لے کے آتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اور جب دیوار بن گئی تو کچھ سادات بچ گئے، تو ہارون تک پیغام بھجوایا کہ اب یہ دیوار بن گئی، دیوار سادات، اور کیا ہم انہیں چھوڑ دیں؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، انہیں بھی ذبح کرو، ان کے خون کو زمین دیوار پہ ڈالو۔ کوئی سید ان کے زمانے میں آرام کے ساتھ نہیں تھا، مذہب کو چھپا رہے تھے۔ تقیہ میں جو آپ کو آج رضوی اور موسوی اور نقوی نظر آئیں گے، یہی نتیجہ تھا کہ معصومین کے اولاد فاطمہ
جو وہ ظلم، دوستو یہ بڑے آسان ہے کنڈیشن میں بیٹھ کے ذکر سننا، بہت آسان ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے بعد بھی ہمارا جو ہے یہ عالم ہے مجلس میں جانے کا. اب آپ مجلس میں یہاں آتے، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ تم گھر جاؤ گے تمہارا گلا کاٹ دیں گے، تمہارے بچوں کو ذبح کرا دیں گے. یہ یہاں بہت آسان ہے آج کے دور میں. آج کی دور کی شیعت is very easy. اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اس دور میں دیکھو قربانی دیکھو کہ کیا عالم تھا، لاکھوں کی تعداد میں. سادات ہارون رشید کے زمانے میں شہید ہوئے. ان کا جرم کیا تھا؟ اولاد فاطمہ تھی. جرم کیا تھا؟ اولاد علی ہے. مذہب کو چھپا رہے تھے اور آہستہ آہستہ دین کو پہنچاتے جاتے تھے. ہارون رشید ظلم کرنا شروع کرتا ہے. اسی کے زمانے میں پوری دیوار، پوری بغداد کی تعمیر ہوتی ہے. تاریخ کا مشہور واقعہ کہ ہارون رشید کا جو کوتوال تھا، یعنی جو کمشنر آف پولیس تھا، اس کے بعد انہیں توس میں رہتا تھا، چھٹی پہ گیا ہوا ہے، رمضان کا زمانہ ہے. راوی کہتا ہے کہ میں اس کے گھر گیا، وہ میرا دوست تھا. رمضان میں جب میں گھر گیا تو اس نے مجھے بلوایا اندر، اپنے روم میں بلواتا ہے، کہا آ جاؤ میرے اندر. جب اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس آدمی نے دیکھا کہ کمشنر آف پولیس اتنا بڑا آدمی ہے، بیٹھ کے کھانا سامنے رکھا کھا رہا ہے. اس نے کہا خیر تو ہے، تیری طبیعت صحیح نہیں ہے جو تو کھانا کھا رہا ہے رمضان میں اس وقت آفٹرنون میں، پلیز واٹس ایپ. تو اس نے کہا نہیں میری طبیعت بالکل صحیح ہے. جس نے کہا پھر رمضان میں تو روزے نہیں رہتا. تو اس کا جواب سنیں. اس نے پلٹ کے کہا میں روزے رکھ کے کروں کیا؟ اگر میں نماز پڑھوں اور روزے رکھوں اس نیت سے ہم کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ راضی ہو جائے اور ہم جنت بھیجے. اب میں نماز پڑھوں روزے رکھوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس نے پوچھا خیر بات کیا ہے؟ اس نے ہمیں واقعہ سنا. یہ اتنا مشہور واقعہ تاریخ کا. اب آپ کو عبرت ہو، ہم کو تھوڑے فیلنگز پیدا ہو، ہم ذرا سوچیں کہ ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سن اب میں نہ میرا روزہ مجھے کام آئے گا، نہ میری رمضان کی نمازیں کام آئیں گی، کوئی چیز میرے کام آنے والی ہے. اس لیے کہ میں ایک ایسا میں نے گناہ کیا ہے، ایک ایسا ظلم کیا ہے کہ اب اس کے بعد مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میں کوئی عبادت کروں، حج کروں، کچھ کروں، مجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس نے کہا تو نے کیا کیا گناہ؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ میرا گناہ یہ ہے کہ ایک دن میں جب ہارون رشید کے دربار میں گیا تھا تو ہارون رشید نے مجھے بلوا کے یہ کہا کہ میں اس غلام کو تیرے ساتھ کر رہا ہوں، اس غلام کے ساتھ جا اور میری جو پرسنل تلوار ہے نا سوڑ وہ لے لے اور لے کے اس کے ساتھ جا، یہ جو آرڈر کرے جو حکم کرے تو اس پہ عمل کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ. اس لیے کہ یہ لوگ تو پیسوں کے لوگ تھے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کا غلام کہے گا میں وہ کروں گا. تلوار لے کے جاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم رات کا وقت ہم گھر میں گئے جو بہت بڑا گھر تھا جس میں 4-5 کمرے تھے. ہم جاتے ہیں، غلام ایک کمرے کا دروازہ کھولتا ہے، وہاں سے کچھ عورتیں کچھ بچے باہر نکلتے ہیں اور غلام کہتا ہے کہ ان کے سر کو قلم کرو اور ان کے جسم کو سامنے جو کنواں ہے اس میں ڈالتے جاؤ. اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے قلم کرنا شروع کیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگ کون ہیں. دوسرا روم کھولتا ہے، وہاں پہ بھی یہ عالم ہوتا ہے. کہتا ہے کہ 5 روم تھے، 60 آدمی تھے، 60. جب آخری ایک شخص باہر نکلتا جو بڑا بوڑھا تھا، ضعیف تھا، اس نے نکاح تو وہ کہتا ہے کہ بڑا نورانی چہرہ تھا، چہرے سے مظلومیت نظر آ رہی تھی. اس نے پلٹ کے کہا کہ اے شخص تو ہمارے اوپر ظلم کیوں کر رہا ہے؟ ہم نے کیا کیا تیرا؟ تجھے پتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم اولاد فاطمہ ہیں اور اگر تو ہمیں چھوڑ دے تو ہم روز محشر رسول سے تیری سفارش کریں گے. تجھے رسول کو صورت بتانا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں ڈر گیا، کام کیا، میں روک لیا میں نے تلوار کو. تو غلام نے کہا کہ حاکم کا آرڈر ہے، جو میں کہوں گا تجھے کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر میں نے آگے بڑھ کے اسے قتل کیا. اس کا پلٹ کے اسے کہتا ہے کہ اب تو یہ بتا کہ میں 60 ایسے سادات کو کہ جو بے جرم گرفتار تھے ان کو میں نے ایسے قتل کیا. اب یہ بتا کہ میں روزہ رکھوں یا نماز پڑھوں تو مجھے فائدہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک دو واقعات تاریخ میں آ گئے. اتنے واقعات ہارون رشید کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ واصل جہنم ہوا تو اس کے زندانوں سے، اس کے قیدوں سے، اس کی جیل سے، اس کے پریزن سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے. جب ان کو ریلیز کیا گیا تو ہزاروں کی تعداد میں تھے. بعض باتیں عورتیں اور مرد اس انداز سے تھے دوستو کہ ممبر سے بیان نہیں کر سکتے کہ عورتوں کو کیسے اس نے رکھا تھا اور مردوں کو زندانوں میں کیسے رکھا تھا. یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے لاکھوں کی تعداد میں بغداد کی پوری تعمیر ہے. بغداد کا جو فاؤنڈیشن آپ کو نظر آ رہی بغداد، اس کا جو فاؤنڈیشن ہے نا یہ سادات کے خون پہ پڑا اور ہارون رشید اس کا پورا ذمہ دار. صلوات پڑھیں محمد. یہ امام اب آپ دیکھیں. اچھا اس کے بعد بھی امام کو پھر قید کرتا ہے، ریلیز کرتا ہے، پھر قید کرتا ہے. پہلی مرتبہ 1 سال، دوسری مرتبہ 7 ایئرز تک امام زندان میں، تیسری مرتبہ 14 سال رہے. انہی کے زمانے میں علی ابن یقین وزیر اعظم تھا وہاں، پرائم منسٹر.
شیعہ تھے لیکن اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے. ہارون رشید کے ویری کلوز, جو میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ علم کو اتنا حاصل کرو کہ حکومت تمہاری مجبور ہو جائے. یہ جملہ امام کا ہے کہ تم نالج کو اتنا بڑھا, اپنی نالج کو اتنی بڑھا کہ حکومتیں تمہاری مجبور ہو جائے. اور وہی ہوا. ہارون رشید واز ویری ٹیلنٹڈ پرسن, ویری 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 ٹیلنٹڈ پرسن. اتنا ٹیلنٹڈ پرسن تھا کہ ہارون رشید جیسا ظالم اس کو اپنے دربار میں بلا لیتا ہے اور بلا کے منسٹری آفر کرتا ہے. اس کا پرائم منسٹر, آج کا پرائم منسٹر نہیں کہ آج ہے کل چلا گیا, اتنی بڑی حکومت کا پرائم منسٹر. ایک واقعہ یہاں سنا ہوگا, ایک رضوی میں بتاؤں گا جو رضوی کی ٹاپک سے ریلیٹڈ. یہ علی ابن یقین امام دیکھیں کہ اپنے شیعوں کا کیسا خیال رکھتے ہیں. یہ اصل امپورٹنٹ. اس واقعے میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہر دور کا امام یہ سمجھ کے آپ زندگی مت گزارو کہ آپ کو امام نے بھلا دیا یا آپ امام پردے میں ہیں تو امام ہمیں نہیں دیکھ رہا. ایسا نہیں. ہم جو عمل کرتے ہیں, جو ارادہ کرتے ہیں, جو اچھا کام کرتے ہیں تو امام خوش ہوتا ہے, برا کام کرتے ہیں تو امام ناراض ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر امام پردے میں ہے, ہم بامبے میں بیٹھے ہوئے یا کویت میں ہے یا دنیا کے کسی اور حصے میں ہے اور ہم کو امام نہیں دیکھ رہا, دنیا کے کسی حصے میں آپ رہے, امام کو اس کی خبر ہوتی. اس واقعے سے آپ کو پتا چلے گا. علی ابن یقین ہے بغداد میں, امام موسی کاظم علیہ السلام ہے مدینہ میں. ہارون رشید علی ابن یقین کے کوئی کام سے بڑا خوش ہوا, خوش ہو کے اس نے بڑا قیمتی ایک ڈریس دیا اور کچھ پیسے دیے. ڈریس دے کے غلام سے بھجوایا. اس نے علی ابن یقین نے کیا کیا کہ اس ڈریس پہ عطر وطر لگائی اور اس کو بڑھا کر ساتویں امام کے پاس تحفے میں بھیج دیا. جس غلام کے ساتھ بھیجا وہ گیا مدینے, اس لیے کہ چاہنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی اچھی قیمتی چیز آتی ہے چاہتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو دے. ہمارا بڑا کون ہے؟ ہمارا امام ہے. آپ کو بھی کوئی اچھی چیز ملی نا, آج کے دور میں امام کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہا, اتنا ہی کہہ رہا ہے کہ تم خمس دے دو مجھے. اگر آپ خمس دیتے رہیں تو سمجھو امام کی رضا ہے اس میں. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں خمس کی. کئی ایسی چیزیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز آئے, آپ کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں باپ کو دو. اسی طرح سے جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ قیمتی لباس لے کے کیا کروں, امام کے پاس بھیجو. اس نے مدینے میں ساتویں امام کے پاس بھیج دیا. ساتویں امام نے دوسرے سب جو تحفے تھے سب قبول کیے, اس ڈریس کو واپس کر دیا. واپس کر کے جملہ کہا, لکھا خط میں لکھا کہ علی ابن یقین ایک وقت آئے گا تجھے اس لباس کی ضرورت پڑے گی. یہ سمجھا نہیں, یہ لے کے جاتا ہے اپنے کبٹ میں رکھ دیتا ہے. اور اس میں نیچے ایک امام نے لائن لکھی کہ علی ابن یقین آج سے تو جو وضو کرنے کا طریقہ ہے تو جو اصل طریقہ ہے ویسے مت کر, بلکہ وضو عام مسلمان جیسے کرتے ہیں, یعنی عام مسلمانوں کا وضو آپ جانتے ہیں کیسا ہے, عام مسلمان جیسے وضو کرتے ہیں, آج سے تو وضو ویسے کر. اب یہ دیکھیں آپ کہ امام کا یہ حکم آیا کہ وضو بدل دے, اور وضو از سو امپورٹنٹ کہ وضو نہیں ہے تو یہ عبادت ہی نہیں قبول ہوتی. امام کہہ رہا ہے کہ آج سے علی ابن یقین تم صحیح وضو نہیں کرنا, ہمارا بتایا ہوا وضو, بلکہ وضو ویسے کرنا جو عام مسلمان کرتے ہیں. لیکن یہ اتنا امام کا صحیح چاہنے والا تھا کہ امام کے آرڈر کو ایکسپٹ کیا. آج کا شیعہ کرے گا, اس لیے کہ آج تو سب مجتہد ہے, بولے گا ہمارا فتویٰ تو نہیں کہتا. اگر کوئی مرجع کے پاس سے کوئی فتویٰ ہے پہلے اعتراض ہم ہی تو کرتے ہیں, یہ کہہ کے کہ ہم کیوں کریں, ہم کیوں سنیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑے عالم ہم ہیں کہ ہم مرجعوں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. ڈسکشن وہاں نہیں تھا, وہاں کیا تھا, جیسے امام کا آرڈر آیا اس نے الٹا وضو کرنا شروع کر دیا. لیکن علی ابن یقین نے یہ نہیں سوچا کہ کیوں, اس نے کہا میرے امام کا آرڈر ہے اس وقت, مجھے آج سے الٹا وضو کرنا ہے. امام نے لکھا کہ آج سے تو غلط وضو کر, بات ہو گئی. یہ وہی انداز سے وضو کرنے لگا, یہ نہیں کہ ایک دفعہ یہ کر رہا ہے ایک دفعہ یہ کر رہا ہے. جب ہمارے دل میں ہم عمل کرتے جب دل میں عمل نہیں کرتے. دوستو کتنا فرق ہو گئی, شیعت میں کتنا فرق ہو گیا, اطاعت میں اوبیڈینٹ رہنے میں کتنا فرق ہو گیا. آج ہماری مرضی سے ہم چلتے ہیں, ہم معصومین کی مرضی سے نہیں چلتے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک عام بات کر رہا ہوں. اس کے بعد اس غلام کو جسے لباس بھیجا تھا امام نے, امام کے پاس علی ابن یقین نے, اس سے یہ کچھ اس نے گستاخی کی تو علی ابن یقین نے اس غلام کو نکال دیا. جب یہ نکال دیا تو یہ سیدھا ہارون رشید کے پاس گیا. ہارون کے بجا کے کہنے لگا, ہارون تو حاکم وقت تو نے اتنا قیمتی لباس علی ابن یقین کو بھیجا تھا, یہ تو تجھے مانتے نہیں, یہ تو شیعہ ہیں, اور انہوں نے اس لباس کو اپنے امام کے پاس مدینہ بھیج دیا, موسی بن جعفر کے پاس. ہارون غیر میں آ گیا. ہارون نے کہا میرا وزیر اور شیعہ میری کرنے, اور جو میں نے اس کو قیمتی گفٹ دیا تھا اس نے اپنے امام وہاں بھیج دیا. غیر میں آ گیا. اس نے کہا اچھا میں اس کو چیک کرتا ہوں.
یہ پوشیدہ طریقے سے آیا ان کے گھر کی طرف. یہ جہاں آرام کرتے تھے، جہاں عبادت کرتے تھے، باہر آنگن میں بڑا سا کنواں تھا، حوض تھا، وہاں پہ یہ وضو کرتے. یہ پوشیدہ طریقے سے آتا ہے. آپ دیکھیں امام نے کیا میسج کروایا تھا کہ وضو الٹا کریں. یہ آتا ہے پوشیدہ طریقے سے. آ کر چھپ کے دیکھتا ہے کہ علی نے یقین وضو کیسا کرتے. جب وضو کرنے لگے تو وضو تو اس کی طرح کر رہے تھے. اس نے کہا یہ تو غلط ہے، یہ تو ہمارا ہے. امام کی وہ بات دیکھیں کہ امام کا آرڈر کیا تھا، امام نے زندگی بچانا تھا. یہ گیا، اس نے کہا یہ تو صحیح ہے، یہ تو ہماری طرح، یہ تو نہیں ہے شیعہ. واپس چلے گا. پھر امام کا خط آیا کہ علی ابن یقین اب سیدھا وضو کر. یہ پہنچا، اس سے ہارون رشید نے علی ابن یقین کو بلوایا دربار میں. دربار میں جب آئے تو اس نے غصے کے عالم میں کہا کہ علی ابن یقین، جو میں نے تجھے لباس دیا تھا تو نے مصعب جعفر کو بھیج دیا. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بھیجا. اس نے کہا نہیں میرے پاس پروف ہے. غلام کو پیش کرتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ تو نے بھیجا تھا. علی ابن یقین نے کہا کہ ہارون رشید یہ غلط کہہ رہا ہے، لباس میرے پاس ہے. تو کہا تم یہیں بیٹھو اور بتاؤ تمہارے گھر میں کہاں ہے. اس نے بتایا. اب جو گیا، اس نے کہ امام نے واپس کر دیا تھا وہ ڈریس، اس نے بتایا کہ فلاں مقام پہ جاؤ، وہاں پہ ڈریس ملے گا. جب لے کے آیا تو علی ابن یقین نے آگے بڑھ کے کہا دیکھ تو نے تو نارمل طریقے سے دیا تھا، میں نے تو خوشبو لگا کے رکھا ہے اس میں. تو جب یہ دیکھا تو علی ابن یقین آزاد ہو گئے. یہ پورے واقعے سے میسج کیا ملا کہ امام ہمارے اوپر کتنا امام کا کرم ہے. کرم کیسا ہے، کہاں کہاں تک جا کر امام ظالموں سے جانے والوں کو بچاتے ہیں. دوستو اس واقعے سے کم از کم یہ تو اندازہ لگا لو کہ امام نے تم کو بلایا نہیں ہے، ہم نے امام کو بلایا. صلوات پڑھ لے محمد. یہ علی ابن یقین ہے. لیکن جب امام کی 14ویں لاش قید ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ ہارون رشید بغداد میں ہے، امام مدینہ میں. آپ سنیں، آپ ہارون یہ چاہتا ہے کہ امام کو قید کیا جائے، لیکن اس کے پاس کوئی سبب نہیں مل رہا تھا، کوئی ریزن نہیں مل رہا تھا، کوئی کلو نہیں مل رہا تھا. اس کا جو ایک منسٹر تھا برمکی خاندان کا، اس کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ بتا کہ میں مصعب جعفر کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں اور ان کو قید کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے، لیکن میرے پاس کچھ کلو نہیں مل رہا. کیا ان کے حضرت ابو طالب کا، حضرت ابو طالب کے خاندان میں کوئی ایسی شخصیت ہے کہ انہی کا خاندان کا آدمی ہو، انہی کا ریلیٹڈ ہو، انہی سے بلڈ ریلیشن ہو، اور یہ آ کے کہیں دربار میں، اس لیے کہ مسلمانوں کا مجھے ڈر ہے، یہ آ کے کہیں گے تو میں امام کو پکڑنے میں آسانی ہوگی. تو برمکی خاندان کا اس ملعون نے کہا کہ ان کے خاندان میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جو ان کا فرسٹ کزن ہے لیکن بڑا لالچی ہے، گریڈی پرسن ہے، اور وہ اس تک میں پیغام بھیجتا ہوں، اس کو آفر کریں گے پیسہ، اور جب پیسہ آفر کریں گے جب تیرا کام ہو جائے گا. اس نے پورے امام کے خاندان میں چنا محمد ابن اسماعیل کو. میں اب جو روایت پڑھ رہا ہوں محمد ابن اسماعیل کی، یہ آپ کو ہر کتاب میں ملیں گے. حیات القلوب علامہ مجلسی کی کتاب، نجم الحسن کراری کے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے 14 ستارے. 14 ستارے میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پورا چیپٹر موجود ہے، نام کے ساتھ موجود ہے. میں جو کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ I'm responsible for my words. محمد ابن اسماعیل کی ہسٹری کیا ہے، یہ حضرت میں نے کل بات کہی تھی، اس کے بعد کچھ باتوں اور کچھ بھائیوں نے کچھ کیا کہ اس کو آپ کلیریفائی کریں. محمد ابن اسماعیل چھٹے امام کا پوتا ہے، گرینڈ سن ہے. حضرت اسماعیل چھٹے امام کے بڑے بیٹے، چھٹے امام کے بڑے بیٹے جناب اسماعیل کی وفات چھٹے امام کے زمانے میں بھی، کل میں نے پورا واقعہ پڑھا. ان کی وفات کے بعد محمد ابن اسماعیل ان کا بیٹا ہے، بڑا بیٹا. محمد ابن اسماعیل کے بارے میں یہ تھا کہ اس وقت مدینے میں ایک ہلچل مچی تھی کہ وارث جو ہے محمد ابن اسماعیل ہوگا چھٹے امام کا، اس لیے کہ بڑے بیٹے کا بیٹا ہے، اور یہ بھی بڑا لالچی تھا. اس لیے کہا کہ حکومت یا امامت تو مجھے آنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس امامت یہ فیملی وہ نہیں ہوتی ڈائنیسٹی، ہمارے پاس امامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جو اللہ جس کو نامینیٹ کرے وہ ہے، ڈائنیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ باپ بیٹا بیٹے کا بیٹا. نو، اگر ویسا رہتا تو پہلی ہی منزل میں امام حسن کے بیٹے کو امامت ملنا چاہیے تھا، امام حسین کے بیٹے کو کیسا ملی. اسی طرح سے مظلوم ہے کربلا کے بعد جناب محمد حنفیہ کو ملنا چاہیے تھا، چوتھے امام کو ملی.
ہمارے پاس ڈائنیسٹی سسٹم نہیں ہے کہ خاندان چلنے والا، جیسے آج دنیا میں بادشاہ چلتی ہے کہ باپ بنتا بیٹا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا، جو آج دنیا میں کنگڈم ہے، کنگڈم ایسے چلتے ہیں. تو یہ محمد ابن اسماعیل یہ بڑا لالچی اور گریڈی تھا. لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی تیرے باپ تو بڑا بیٹا ہے امام کے، تجھے امامت ملنا چاہیے. لیکن امامت ملی، ہمارے امام 7ویں امام 3رے فرزند تھے 6 امام کے، تو امامت ملی 7ویں امام 12. لیکن اس کا ایک گروپ تھا جو always they used to support him، مطلب 10 15 20 100 200 جو بھی آپ سمجھیں گے، ایک گروپ تھا. ایک گروپ ہونے سے کچھ نہیں، لیکن اگر یہ صحیح بھی ریئل مومن ہوتا، حقیقی امام کا چاہنے والا ہوتا، صحیح معنی میں نیک ہوتا، تو یہ کبھی بھی ایک آدمی کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتا. جب لوگ آ کے کہتے کہ تو امام ہے تو کبھی ایکسپٹ نہیں کرتا اگر صحیح مسلمان ہوتا. یہ تھا گریڈی. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں، آپ اس میں حیرت میں مت پڑے کہ امام کا گرینڈ سن اور بدل کیسے گیا، گرینڈ سن ہو کے کیسے بدلا، امام کا فرسٹ کزن کیسے بدل گیا. نو، جب رسول کی بیوی بدل سکتی نہیں. قرآن 2 نبیوں کے واقعات سنا رہا ہے. جناب نوح نبی کا بیٹا بدلا، کافر ہے، نبی کا بیٹا. کیا کہا تھا نبی نے، جناب نوح نے کیا کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو ڈوب رہا ہے، پہاڑ پہ ڈوب رہا ہے، سگا بیٹا نوح کا، اور بیوی بھی ڈوب گئی. میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ریزیو میں بتاؤں گا. نوح اور جناب لوط 2 نبیوں کی وائفز گمراہ تھی. ہمارے رسول اللہ کی 2 ایسی پرسنالٹیز ہیں، ان کے ساتھ نام بھی نہیں لیتا میں، سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھی. وہ جہنمی نہیں ہے. دیکھیے دوستو ایک چیز یاد رکھو، رشتہ داری کام نہیں آتا، عمل کرو. یہ مت سمجھو کہ رشتہ داری فائن، رشتہ داری کی ایک ریسپیکٹ ہے، اسی وقت تک ریسپیکٹ ہے کہ جب تک تم ان کی بات سنو. اگر تم نے اطاعت نہیں کی، قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹا ہو یا بیوی ہم جہنم میں ڈال دیں گے. اور ڈالا قرآن نے، نوح کے بیٹے کو بھی ڈالا، نوح کی بیوی کو بھی ڈالا، جہنم میں ڈال دیا. جناب لوط کی بیوی کو بھی ڈالا. قوم لوط آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا ظلم کیا تھا. بہرحال محمد ابن اسماعیل، یہ ہارون رشید نے میسج بھیجا برما کی خاندان کے جو منسٹر کے ساتھ. روایت میں ہے کہ کہا کہ آپ پلیز بغداد آئیے، حاکم وقت ملنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی آرڈنری آدمی، لالچی آدمی اس کو کہہ دے کہ حاکم کنگ تم سے ملنا چاہتا ہے، اس کی تو عید ہو گئی. اس کو تو پتا ہے، اس کی تو پوری عید ہو گئی کہ مجھے اتنا بڑا آنر ملنے والا ہے. جب اس نے کہا کہ یس میں تیار ہوں آنے کے لیے، انویٹیشن کو ایکسپٹ کر لیا ہارون رشید کے، لیکن اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ بغداد ٹریول کرے. یا کہ امام موسیٰ کاظم صاحب آ کے کہتا ہے کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں. امام تو جانتے تھے کہ اس کا مقصد کیا ہوگا. امام نے کہا کہ کیوں جانا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میں بڑا قرضدار ہو گیا ہوں، بڑا ڈیپس میں پڑ گیا ہوں، اور بغداد کیپٹل ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بغداد جاؤں، وہاں جا کے کچھ بزنس کروں. مجھے بڑے جو میرے لوگوں سے پیسے لیا ہوا، میرا قرضہ پڑ گیا. کہ امام نے کہا میں روایت کا جملہ ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا ایک قرضہ ادا کروں گا. اس نے کہا نہیں مجھے جانا. امام نے کہا کہ مت. امام نے حجت تمام کی 3 مرتبہ کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے قرضہ ادا کروں گا، جو میں بیت المال میں سے تجھے وظیفہ دیتا ہوں، جو ہر مہینے پیسے دیتا ہوں، اس میں بھی پڑھاؤں گا. اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے. 3ری مرتبہ امام نے ایک جملہ کہا، اپنے غلام سے بلا کے کہا کہ جو خمس آیا ہوا اسے لے. اس لیے تو سید تھا. کہا کہ خمس اس کی تھیلی دے. اس نے پوچھا کہ کتنا چاہیے. امام نے پوچھا کتنا چاہیے. وہ 2000 یا 3000 دینار مانگ رہا تھا. امام نے اس کو دیے. دیتے وقت ایک جملہ کہا، یہ پورا جملہ میسیج ہے دوستوں، میسیج. امام نے پلٹ کے کہا کہ اے اسماعیل، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں. اسماعیل میں جانتا ہوں تو کیوں جا رہا ہے بغداد. یہ خیال رکھ کہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا نہیں. یہ امام کا جملہ ہے کہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو کیوں جا رہا ہے، میں جانتا ہوں بغداد کو. وہ چلا گیا. چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ مولا آپ دشمن کو بھی دیتے ہیں، چاہنے والوں میں بانٹتے ہیں پیسے، لیکن کبھی آپ نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میرے بچے چھوٹے. تو امام نے کہا سن، یہ آیا ہے پیسے لینے، اور یہ پیسے لے کے بغداد جائے گا، جا کے میری شکایت کرے گا ہارون رشید سے. ہارون رشید مجھے قید کرے گا، قید کر کے میری شہادت ہوگی. میرے قتل کا جو بنیاد، جو فاؤنڈیشن ہے نا، یہ بنے گا. یہ جا کے میری شکایت کرے گا بغداد میں،
اور مجھے بلایا جائے گا، میں زندان میں قید ہو جاؤں گا، وہیں میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہ وہی ہوا، یہ پہنچتا ہے بغداد۔ برمکی خاندان کا جو منسٹر تھا اس کے گھر میں رہتا ہے، وہ اسے پورا بریف کرتا ہے کہ تم کو دربار میں جا کے کہنا کیا ہے، میں اپنے ایک ایک جملے کا، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک ورڈ کا ذمہ دار ہوں۔ میں کتاب میرے پاس یہاں پہ بھی موجود ہے، میں کچھ دیکھنا چاہتا تھا کہ شو ادھر۔ یہ پہنچتا ہے بغداد میں، ہارون، یہ پہلے سے پلاننگ ہے، ہارون رشید تخت پہ بیٹھتا ہے، پورے مسلمان علماء، اس کے کیپٹل گولڈن ایرا آف اسلامک پیریڈ ہے وہ، پورے مسلمان بیٹھتے، دربار سجایا جاتا ہے۔ یہ محمد ابن اسماعیل انٹر ہوتا ہے، انٹر ہونے کے بعد ہارون رشید بڑی عزت کے ساتھ بٹھاتا ہے کہ خاندان رسول سے ہمارا کزن ہے، بٹھاتا ہے، بیٹھتا ہے، بیٹھ کے یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتا کہ آج کل مدینے میں حالات کیا ہے؟ سنیں گے اس کا جواب کیا ہے؟ بغداد میں ہارون رشید ہے، مدینے میں ساتویں امام۔ ہارون نے پوچھا کہ یہ بتا کہ بغداد میں مدینے کے حالات کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ حاکم وقت، میں نے آج تک یہ بات نہیں دیکھی، اس کی دیکھیں کیسا ہپوکریٹ تھا، میں نے آج تک ایسا کوئی چیز نہیں دیکھی کہ ایک ہی حکومت میں دو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک حکومت میں دو بادشاہ، تو ہارون حاکم تھے، اس نے پلٹ کے پوچھا کہ دو بادشاہ سے مطلب کیا ہے؟ تو کہا آپ بھی حاکم ہیں، اور مدینے میں فرزند رسول موسیٰ بن جعفر بھی تو بیٹھ لیتے ہیں، وہ بھی ایک آدمی کو تیار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تم یہ کیسے کرو؟ کہا میں میرے خاندان کے، میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ کہا وہ بھی تو، ان کی بھی تو لوگ بیٹھ کر رہے ہیں، وہ تو بالکل پیرلل حکومت چلا رہے ہیں تیرے خلاف۔ اب اس ہارون پٹا علماء کے لیے، یہ تو پہلے سے پلاننگ تھی، ہارون پٹا علماء کی طرف، اور یہ کہا کہ اگر کوئی خلیفہ کے سامنے آواز بلند کرے، کوئی خلیفہ کے سامنے نئی حکومت کرے، اس کی سزا جائے، تو علماء سو جو سب بکے ہوئے تھے انہوں نے پلٹ کے کہا اس شخص کو فوراً قید کر لینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے۔ اس نے اب فوج بھیجی۔ آپ سنیں گے کہ امام کو کیسے قید کیا گیا۔ دوستوں میں اپنے ورڈز کا ذمہ دار ہوں، آپ دیکھیں کہ امام پہ ظلم ہارون کیسے کرتا ہے۔ اس محمد ابن اسماعیل کی وجہ سے ہارون فوج کو بھیجتا ہے، امام کے گھر پہ فوج پہنچتی ہے، رائل آرمی، تو پتا چلا کہ امام گھر پہ نہیں ہے، مسجد میں۔ اس وقت امام مسجد نبوی میں قبر رسول کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کی آرمی نے امام کو نماز کے دوران قید کیا، نماز کے دوران زنجیریں ڈالی، نماز کے دوران قید کیا، بیڑیاں ڈالی، بیڑی ڈال کے مدینے میں، مدینہ رسول کا شہر ہے، امام کا شہر ہے، اس شہر میں اس محمد ابن اسماعیل کی وجہ سے امام کو زندان نماز سے پکڑا گیا، پکڑ کے گھر بھی نہیں لے کر گئے، بچوں کو بھی امام نے نہیں دیکھا۔ اس وقت امام رضا غریب چھوٹے تھے، کمسن تھے، اسی طرح نہ بیوی سے مل سکے نہ بچوں سے مل سکے، اسی طرح اس نے وہاں سے امام کو قید کرتا ہے اور اونٹ پہ بٹھا کے بصرے کی طرف بھیج دیتا ہے۔ مدینہ شہر کے شیعہ، میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ ریزیو کی ٹاپک میں آئے گی تو بات، کہ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر، لعنت ہے کہ امام وقت حجت خدا تمہارے سامنے زندان قید کیا جا رہا ہے، ایک آدمی آگے بڑھ کر پروٹیسٹ نہیں کرتا ہوں، ایک آدمی آگے بڑھ کر پروٹیسٹ نہیں کرتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے ورڈز کا ذمہ دار ہوں۔ یہ محمد ابن اسماعیل ہے جو ان کا امام ہے، ان کا لیڈر ہے، ان کا رہبر ہے۔ دیکھیے ہم کسی سے بھوک نہیں رکھتے، لیکن جو حق ہے منبر ہے تو بول نہیں، ہم کو رسول کو صورت بتانا ہے، فاطمہ کو صورت بتانا ہے۔ اصل جو کلپریٹ ہے نا وہ یہ ہے، اس نے جا کے شکایت کی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا پتہ ہے؟ آپ سوچیں، ایک چیز یاد رکھیں دوستوں، ایمان کو بیچو گے ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوگا، ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے شاید دوسری یا تیسری مجلس میں یہاں کہا تھا کہ جو قتل حسین کی لالچ میں آئے تھے، عمر صاحب شمر، کہ ہم کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، ایک پیسہ کسی کو نہیں ملا، ملک کے عمر صاحب کو نہیں ملا، شمر سے جو انعام کا کیا تھا یزید نے نہیں کیا، ابن زیاد جس لالچ میں آیا تھا اس کو نہیں ملا۔ اسی طرح محمد ابن اسماعیل پہنچ کے ساتویں امام کے خلاف بتایا پورا کہ یہ ہارون نے قید کیا۔ ہارون نے اسی رات سیم نائٹ کیا کیا؟ 10,000 سے 20,000 کی روایتیں کہ 10,000 یا 20,000 دینار کی تھیلی دی اس کو دربار میں کہ تو نے میرا کام کر دیا۔ یہ لے کے چلا گھر کی طرف، بغداد میں ٹیمپرری ہال میں جہاں پہ بھی تھا، پہنچا، رات کا وقت تھا، طبیعت خراب ہوئی، ایک ایسی بیماری آئی رات میں کہ رات بھر تڑپتا رہا اور صبح میں دنیا سے واصل جہنم ہو گیا۔ آپ سوچیں ایک رات کی بھی مہلت نہیں ملی، پیسے لیے وہ فائدہ نہیں ہوا، گھر پہنچا، روایت کا جملہ ہے کہ رات بھر طبیعت خراب ہے، تڑپتا رہا، صبح کا وقت واصل جہنم ہو گیا۔ ہاتھ اپنے امام کے خون میں رکھتا ہے، خاندان امام کا، لیکن لالچ، گریڈینس جس کو اسلام نے حرام کیا، وہ اس کا عمل آج
قیامت تک جہنم میں. امام روک رہا تھا جاتے ہیں میں تیرے خرچوں پر ادا کروں گا. بھروسہ امام پہ کرو, دنیا والوں پہ نہیں. دنیا والے کوئی مدد نہیں کریں گے. دوستوں میں کیا کروں, وقت ہو گیا. ابھی امام کے بہت سے واقعات ہیں. یہ ہے محمد ابن اسماعیل کہ جو اس مذہب کا بانی ہے. اور کبھی موقع ملا تو ان سے پوچھ رہے, میں کسی مذہب کے تعلق سے میں نہیں کہنا چاہتا کچھ, بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز اور یاد رکھ لیں, ریسپیکٹ ایمان ہمارے پاس وہی ہوگا کہ پورے اماموں کو مانو. ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم ایک امام کو مانیں دوسرے امام کو نہیں. ہم اور امام کو ہم جو مانتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں, خدا کی مرضی سے, رسول کی مرضی سے. جس کو رسول نے بتایا ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, جس کو نہیں بتایا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر کوئی 6 امام کو مانتا ہے, کوئی 8 امام کو مانتا ہے, کوئی 10 امام کو مانتا ہے, کوئی امام حسن عسکری کو مانتا ہے, زمانے کے امام کو نہیں مانتا, تو اس نے سب کا انکار کیا. رسول کی مشہور حدیث ہے کلنا محمد کلنا محمد, ایک محمد کا انکار سب کا انکار ہے. تو ہم ریسپیکٹ ایسے شیعہ کبھی نہیں دے سکتے, ہم شیعہ کبھی نہیں بول سکتے. شیعہ وہ ہے کہ جو 12 اماموں کو مانے, جو اشنا شریف. جو اشنا شریف نہیں ہے وہ ہوگا عام مسلمانوں کی طرح ہے, جیسے عام مسلمان ہیں ہم آپ ان کی عزت کریں, ریسپیکٹ کریں, جو کرنا کریں. لیکن یہ جو حقیقت ہے, جو ریالٹی ہے, اس سے کب تک دنیا والوں کو چھپائے گیا. کتابیں بھری ہوئی ہیں, کتابیں اٹھا کے دیکھو, پڑھنے والا اپنے ہر الفاظ کا ذمہ دار ہے. سلوات پڑھے محمد. ایک اور پڑھیں. ساتھ امام کے بہت سے واقعات ہیں, بہت واقعات ہیں. اس امام کو باب الحوائج کی کل موقع ملا, لیکن میرے پاس اب تو وقت ہی نہیں ہے. کل اور پرسوں کی 2 تقریریں ہیں بس, اور 11ویں امام تک جانا ہے. دیکھوں گا اگر ہوا تو کل 8ویں اور 9ویں امام کا ذکر ہو جائے, اور پرسوں 10ویں امام اور 11ویں امام کا کم از کم تھوڑا ذکر ہو جائے. یہ پورا عرصہ مکمل ہو جائے. بہرحال آئی ٹرائی مائی بیسٹ. 7ویں امام کے حالات بے انتہا حالات ہیں, اور آپ کی اولاد جو آپ نے چھوڑی وہ 35 اولاد کی آپ کی. اچھا, ان کی ایک نظر ہے, میں آج آپ سب میں بتا دوں کہ اگر کوئی پریشانی میں گھرا ہوا ہے نا, تو اگر کوئی 7 موسوی سادات کو کھانا کھائے, جو موسوی صحیح, جو امام کی اولاد, یہ عجیب نظر ہے دوستوں. انہیں ایون میں بھی صحیح ہوں, لیکن میں یہ نظر نہیں کھائی. مطلب دیکھیے کوئی شرم, کوئی واجب چیز نہیں, ایک نظر. ان کی اولاد سید, ہم 4تھے امام کی اولاد, لیکن موسوی صحیح سادات جو ہیں. اچھا, آپ کو موسوی سادات سب کانٹیننٹ میں بہت ملیں گے, انڈیا پاکستان ادھر بہت ملیں گے. ہجرت جو جگہ ایران کا افغانستان کا بڑا, وہاں پہ بھی بہت ملیں گے. موسوی سادات ہر طرف پھیلتے ہیں. عراق میں کم ہے موسوی سادات, ایران کے مشہد کے ایریا میں تھوڑے سے آپ کو موسوی سادات ملیں گے. یہ بڑے مظلوم امام کی اولاد, بڑے مظلوم اس لیے کہ ہمارا یہ امام بڑا مظلوم امام صاحب. ان کی ایک نظر ہے. اگر کوئی بھی آپ لوگ کی حاجت ہے نا, آپ یہ دعا کریں کہ اللہ میری حاجت پوری کرے گا, تو میں امام کی اولاد کے 7, 12, 14 لوگوں کو بلا کے گھر میں کھانا کھلاؤں گا, یا آپ ان کو کھانا لے جاتے نہیں. تو آپ ذرا یہاں پہ جو سادات حضرات ہیں بامبے میں یا کہیں اور شہر میں, اور آپ معلوم کر لیں کہ موسوی سید کون ہے. جو موسوی سید, اس کے ساتھ نظر کرو. دیکھو یہ نظر بہت بڑی نظر ہے, کام فوراً بنتا ہے. ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے, تو آپ یہ نیت کریں کہ میں سادات موسوی کو کھانا کھلاؤں گا, جو مصعب نے دعوت کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ ان کی اولاد بڑی ظلم کے ساتھ شہید, بڑی ظلم کے ساتھ شہید. بس دوستو, ظلم تو مسلسل ظالم کرتے رہے, لیکن صبر کرنے والے کبھی نہیں تھکے. ہمیشہ صبر کرنے والوں کی جیت ہوئی, ہمیشہ صبر کرنے والوں. ظالم ہمیشہ رسوا ہوا, ظالم ہمیشہ ذلیل ہوا, اور ذلیل ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ ظلم نہیں چھوڑے گا تو پھر صحیح نہ جا کے, ادروائز ظالم کی تو ہمیشہ رسوائی ہے اور بدنام ہوتا ہے. لیکن صبر کرنے والے ایسے تھے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے صبر کیا, بچی کو تماچے لگے, لیکن سکینہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بابا کب تک صبر کروں. پوری کوفہ اور شام کے راستوں میں تماچے کھاتی ہوئی بچی چلی. اور اس سے زیادہ صبر کیا ہوگا دوستوں, کہ 3 دن بچے پیاسے ہیں. یعنی 7 محرم سے تو حسین کے بچے پیاسے ہیں. مظلوم کربلا شہزادی زینب یا مظلوم جناب عباس یا شہزادی ام کلثوم کی پیاس کیا تھی کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اور پانی کب سے بند ہو گیا تھا؟ 4-5 محرم سے تو پانی بند ہی ہو گیا تھا. 7 محرم سے ایک ڈراپ خطرہ خیام حسینی میں پانی نہیں تھا, بالکل نہیں تھا.
7 محرم سے تو بچے پیاسے تھے، بڑے تو پتہ نہیں 2-3 محرم سے پیاسے. اسی لیے امام حسین کے بارے میں کہا گیا کہ حسین کی پیاس ایک دھوئیں کی شکل میں ہو گئی تھی عاشورے کے دن، اتنی پیاس تھی. اور آج کی تاریخ یہ وہ مصیبت کی تاریخ ہے کہ 7 محرم جب بھی آتی ہے دوستو ہم کو کربلا ضرور یاد آتی ہے. پانی آج اب دیکھ رہا ہوگا آپ نے تو ضرور یاد کیا ہوگا صبح میں کہ یہی وہ دن تھا کہ مظلوم امام کے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے اور بار بار یہی کہتے کہ اللہ تش ہم پیاسے ہیں. عزیزو ان کی پیاس کی اتنی آواز تھی پیاس کی کہ عاشورے کے دن جب امام حسین کا پورا گھر اجڑ گیا اور امام حسین عمر سعد جب جنگ کرنے کے لیے آئے تو عمر سعد سے یہ کہا تھا کہ عمر سعد میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو امام نے کہا کہ جو فوج ہے جو ہتھیار ہے ان کو بند کروا دے. تو اس نے کہا کہ اگر میں فوج کے انسانوں کی آواز بھی بند کراؤں تو جانوروں کی آواز کیسے بند کرواؤں گا. تو امام نے کہا تھا کیا میں بند کروا دوں. تو اس نے کہا اجازت ہے آپ کو. تو امام نے روایت میں کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک نگاہ ڈالی تھی، ایک سٹیئر کیا تھا، کرنا تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان سٹا چھا گیا، پن ڈراپ سائلنس ہو گیا. لیکن اس سائلنس کو بریک کرتا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز کہ جو خیام حسینی سے بلند تھی کہ اللہ تش اللہ تش. امام نے پلٹ کے کہا تھا عمر سعد ان بچوں تک پانی بھیج دیں. تو پیاس وہ تھی دوستو، عصر تنگ کے ہنگام تک بچے پیاسے تھے اور ایسے پیاسے کہ جن کی پیاس ہے کوئی. اب پیاس کب ختم ہوئی یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ثانیہ زہرا کی پیاس کب ختم ہوئی، جناب سکینہ کی پیاس کب ختم ہوئی یا چوتھے امام کی پیاس کب ختم ہوئی. کوئی بی بی نے پانی بعد میں بھی نہیں پیا ہوگا اس لیے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے پورے بچے شہید ہو گئے. پیاس کا یہ ظلم کرنے والے نے اتنا ظلم کیا. بس ایک روایت پڑھتا ہوں اور پھر آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں کہ روز محشر کے بارے میں یہ ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا نا، محشر کا دن، ڈے آف ججمنٹ، اس دن روایت میں یہ ہے کہ جب پورا میدان محشر گرم ہو جائے گا تو اس وقت ایک آواز آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کرو. لوگ سب آنکھیں بند کریں گے. تو علماء سے پوچھا گیا کہ عورتیں کیوں بند کریں؟ عورتوں کو تو ایک موقع ہے، اس لیے کہ آواز بلند ہوگی کہ حسین کی ماں آ رہی ہے میدان محشر میں. تو عورتیں اس لیے نہیں بند کریں گی کہ علماء نے کہا کہ اس وقت فاطمہ کی جو حالت ہوگی اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا. ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے شانے ہوں گے، علی اصغر کی میت ہوگی، حسین کا وہ پیراہن ہوگا کہ جس میں تیروں کے نشان ہیں، بالوں کو پریشان کرے گی اور میدان محشر میں آ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہے گی پروردگار میرا گھر اجڑ گیا. عزیزو گھر ایسا اجڑا کہ آج ہر گھر میں حسن کے یتیم کا ذکر ہوتا ہے. شہزادہ قاسم وہ زخمی جب میدان سے گھوڑے سے زمین پر آئے تو شہزادے نے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ٹیک کر چچا کا انتظار کیا. عزیزو یہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ جو پکارتا رہا اور گھوڑے دوڑتے رہے. اس انداز سے گھوڑے دوڑ رہے تھے کہ قاسم بار بار پکارے جا رہے تھے کہ چچا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے. جب حسین پہنچے تو دیکھا قاسم کے لاش کے ٹکڑے پورے میدان میں پھیلے ہوئے ہیں. ابا کو بچھایا، ایک ایک ٹکڑے کو رکھا. عزیز و امام وہ کپڑے کو لے کر جب خیمے کے دروازے تک پہنچے تو فیضا دروازے پہ تھی، زینب کھڑی ہوئی تھی. پوچھا بھیا قاسم کہاں ہے؟ حسین نے جا کے اس کپڑے کو کھولا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا. ارے کبرا دلہن نے آگے وہ منظر دیکھا کہ دولہا کی لاش کے ٹکڑے ہیں. یا محمد آلوالیہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. پروردگار شہزادے قاسم کا واسطہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. شہزادے کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کرنا. تجھے پامال لاشے شہزادے قاسم کا واسطہ پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دے. تجھے شہزادے قاسم کی بھوک اور پیاس کا واسطہ پروردگار ہمیں جو بے روزگار جو برسر روزگار کی روزی میں برکت عطا فرما. شہزادے قاسم کے حسن کا واسطہ، ان کے جمال کا واسطہ، ان کی مظلومیت کا واسطہ پروردگار جو مخلوط ہے ان کے قرض عطا فرما. امام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کریں. پروردگار تجھے مظلوم امام کا واسطہ
اس سال ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ہم ذکر حسین کریں ذکر کو شہزادی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے پروردگار عزاداری کی حفاظت فرمائے، عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آزاد خانوں کی حفاظت فرمائے، بالخصوص عراق میں اور پاکستان میں آزاد خانوں کی حفاظت فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔